الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی قابل صد احترام استاد العلماء پیکر محبت و اخلاص مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، معزز علماء کرام، ثنا خانان شیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی عظیم الشان رحمتاں برکتاں بھری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف صاحب اور 48 چک دے غیور سنی مسلمان مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے اتنی عظیم الشان محفل نو سجایا۔ اللہ تعالی پورے چک وچ رہن والے غیور سنی مسلمانہ دے جذبات نو قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیالوی صاحب اس پورا علاقہ دے اندر اپنے بزرگاں دی روایات نو سنبھالے بیٹھے نے اور سرکار دی محبت دے جام تقسیم کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید برکتاں عطا فرمائے۔ آپ دی مسجد دے اندر حاضر ہو کے ایک خوبصورت اجتماع دیکھ کے محفل دے اندر اور اتنا پرسکون ہو کے بیٹھنا دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی۔ دعا گوہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ نو دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے، اور جس طرح میرے مالک نے اس محفل واسطے توانوں گھراں چو اپنے گھر وچ بلایا ہے، ایسی توفیق عطا فرمائے کہ 5 وقت نماز دے وقت بھی تسی مسجد دیاں صفاں تے نظر آو۔ ویسے تو میں حاضر ہویا، عشاء دی جماعت جدوں ہو گئی تو پھر میں نو ایک اعلان سماعت وچ گزریا، میں سنیا ایک اعلان۔ علامہ صاحب نے سپیکر کھول کے فرمایا کہ 48 چک والو نماز عشاء ہو گئی، مولوی صاحب بھی آ گئے، جڑا خطرہ سی وہ ٹل گیا ہے تے ہن مسجد آ جاؤ۔ شاید جماعت دے وقت ایک صف بھی پوری نہ ہوئے، اور میں ایسے عاشقاں دے عشق نو کس سمت لے کے جاواں اور کی سمجھا انہاں دا عشق کہ جنہاں نو نبی دا ذکر تو لذت دیندا ہے لیکن مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرنا لذت نہیں دیندا۔ تو میں چند ایک باتاں عرض کراں گا، خطبہ کولو عام روایتی انداز کولو ہٹ کے میرا ایک انداز ہے، میں نہ تواڈے چسکے پورے کرنا آیا ہے، نہ تواڈے کناں نو خوراک دینا آیا ہے کہ تانوں طرح طرح دے شعر سناواں گا۔ میں جدوں آیا تو میرے میزبان محترم اللہ تعالیٰ انہاں نو دارین دیاں عزتاں عطا فرماوے، جتھے میرا کھانا سی تو
تو چائے دی باری آئی تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کیا کہ میں چائے ایسی پلا رہے ہیں کہ گلا خوب چلے گا. تو میں یہ بھی عرض کر دیا کہ موقع دی مناسبت تے میں کدرے شعر پڑھاں گا, سر کدرے جو مناسب موقع ملیا میں لگاواں گا. یہ محفل نہ تانوں سوراں سنان واسطے منائی گئی ہے, نہ شعر سنان واسطے منائی گئی ہے. اس محفل دا مقصد فقط صرف اتنا ہے کہ جنہ دلاں دے رابطے مصطفیٰ کریم نالو ٹوٹ گئے نے انہاں نو ایسا ایزی لوڈ عشق دا کرا دیتا جائے, انہاں دیاں کالاں پھر مصطفیٰ نال ہون لگ پین اور انہاں دے تعلق پھر سرکار نال جڑ جان. اج اسی فقط اپنے کن نو خوراک دین دی فکر کردے ہاں, فلاں سر اچھی لگ دیئے, فلاں طرز اچھی لگ دیئے, میاں محمد بخش دا کلام بڑی لذت دیندہ ہے. اس ساریاں چیزاں کن دیاں خوراکاں نے. یہ بات یاد رکھو, حضور دا میلاد تواڈے کناں نو کھوان نہیں آیا, تواڈی روح نو رحمانی غذا کھلان واسطے آیا ہے تاکہ بندے دی روحانیت مضبوط ہوئے. حضور دی آمد دا مقصد یہ سی کہ جڑے راہ بھولے ہوئے نے انہاں نو سیدھے راہ تے چاڑ دیتا جائے, جنہاں نو سجدے دی لذت نصیب نہیں انہاں نو تہجد وقت بھی اٹھ کے سجدے دیاں لذتاں نصیب ہون لگ پین. جنہاں اکھاں نو حیات تالے نہیں لگے انہاں نو عثمان غنی دا نمونہ دکھا کے تے حیات راہ تے چلا دیتا جائے. جنہاں دیاں زباناں سچ بولنا چھوڑ گئیاں نے انہاں نو ابو بکر دا نمونہ دکھا کے تو صداقت دی طرف لے آیا جائے. اور جنہاں دی زندگی عدل و انصاف تو آری ہو چکی ہے انہاں نو فاروق اعظم دا نمونہ دکھا دیتا جائے. اور جنہاں نو قرآن چنگا نہیں لگدا انہاں نو کدی علی دا نمونہ دکھایا جائے, کدی حسین ابن علی دا نمونہ دکھایا جائے, تاکہ قرآن دے نال محبت ہو جائے, دین دے نال محبت ہو جائے. ساڈیاں محفلاں وچ سب کچھ ہوندا ہے, ناریاں دی کثرت ہے, لنگر بہت اچھا پکایا جاندا ہے, طرح طرح دیاں چیزاں کھلائیاں جاندیاں نے. عوام نو بلان واسطے بڑے لوگ بڑیاں محفلاں والے او طرح طرح دے ہیلے استعمال کردے نے. کوئی عمرے دا ٹکٹ رکھ دیندا ہے کہ بندے آ جان, کوئی کسی بچی دا جہیز رکھ دیندا ہے بندے آ جان, کسی علاقہ جے کہ گرمی آئے گی تو لوگ پکھے لگان گے, کسی مشین دا رواج ہے. ان اجتماع کٹھا کرن واسطے لوگاں نو بلان واسطے کہ محفل بھر جائے, کدی عمرے دا ٹکٹ رکھیا جاندا ہے, کدی جہیز رکھیا جاندا ہے, کدی کوئی شے رکھی جاندی ہے, کدی استریاں رکھیاں جاندیاں نے, موبائل فون تک بھی کشمیر دے علاقیاں وچ جلسیاں وچ رکھے جاندے نے. 5-10 موبائل فون ٹچ سکرین کہ کسی طریقے بندے آن. اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے مسلماناں وچ کہ ہن نبی دا ذکر سنن واسطے بھی لالچ دینا پوے گا, خدا دے گھر بلان واسطے بھی لالچ دینا پوے گا. تو میرے بھائیو انداز بدلو, تواڈی زندگی دا نمونہ اور کردار اور انداز ہی ہونا چاہیے. پاویں لنگر لبے نہ لبے محمد دیاں گلاں تے لبن گیاں نا, سرکار دیاں باتاں تے لبن گیاں نا, قرآن دیاں آیتاں تے لبن گیاں نا. او چلو لنگر اسی کھان نہیں آئے, اسی مدینے والے نال رشتہ نبھان واسطے آئے. آؤ اپنے آپ نو شریعت دا مسافر بناؤ. حضور دی آمد دا مقصد ہی یہ سی. میں تقریباً اکثر جگہ تے یہ بات کر رہے ہیں اور اسی بات تو میں گفتگو دا آغاز کراں گا اور پھر اگے تانوں لے کے جاواں گا کہ حضور دا میلاد ساڈے کولو ڈیمانڈ کی کر رہے ہیں. حضور دے میلاد دا تقاضا کی ہے, میلاد منان دا مقصد کی سی. میرے بھائیو ذرا ہوش دے ناخن لو. محفل سی, جلسہ سی, لوگ گلیاں پہ سجاندے نے تے چنڈیاں لگاندیاں لگاندیاں ظہر دی نماز بھی رہ گئی, عصر دی نماز بھی رہ گئی, مغرب دی بھی رہ گئی, عشاء دی بھی رہ گئی. میں سجاوٹ پیا کردا ہے, کیا نبی تیرے تے راضی ہون گے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نبی دا میلاد ہویا ہے وہ نبی خود فرماندا ہے جنہیں جان بوجھ کے نماز چھڈی وہ کافر ہو گیا. جلوس میلاد وچ جا رہا سی, ایک کونے تو ایک لڑکی جا رہی سی, زبان تے ناتا سن تے اکھاں
اپنا شکار تلاش کر رہی سن، کیا تیرا یہ جھنڈا اٹھانا نبی نو پسند آئے گا؟ حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آندی ہے، انہیں کلمہ اجے نہیں پڑھیا، او دے سر دے بال ننگے نے، میرا نبی اپنی او چادر جدیاں قسماں رب فرماوے تے جدی عزت تو فرشتے بھی قربان جان، او اتار کے تے او دے سر تے دے دیتی، او کہندی ہے میں اجے تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا، اتنی عزت پہ دین دے ہو؟ فرمایا بیٹا تو سمجھی نہیں، محمد سبق ہی یہ دین آیا ہے، دھی دھی ہوندی یہ پاویں اپنی ہوئے تے پاویں غیر دی ہوئے۔ یعنی میلاد کچھ تقاضا کر رہی ہے، اساں نے سب کچھ کیتا ہے، اسلام واسطے کچھ نہیں کیتا۔ 56-57 اسلامی ملک نے پوری دنیا وچ، 56 تقریباً 57 اسلامی ملک نے، اور میرے بھائیوں کتنے دکھ دی بات ہے، 56 ملکاں وچ بھی اسلام اپنا گھر پہ تلاش کردا ہے کہ میرا گھر کے رہے، کوئی اسلام نو سینے لان واسطے تیار نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مینوں نماز نہ پڑھنی پوے تے بندے نیک ہو جان، ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر وچوں ٹی وی بند نہ ہوئے، میں تے کنجریاں ویکھاں تے لوگاں دی اکھاں وچ حیا آ جاوے، ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی وہ تے میک اپ کر کے پھرے، میری بیوی ہر روز بیوٹی پارلر تو بن سور کے نکلے، ادھے کپڑے پائے ہون لیکن بندیاں دی اکھاں وچ حیا آ جاوے۔ مجھے سے سب یہ کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ میرے بھائیوں اسلام نو کون سینے لائے گا؟ میرے آقا دا میلاد تقاضا کی کردا ہے، میرے آقا دا میلاد فرما رہے ہیں میرے امتی تو 6 گھنٹے بازاراں وچ چل کے تے 10 منٹ واسطے مسجد نہیں آ سکیا تو میں تیرے میلاد تو راضی نہیں۔ پورا بازار پھر کے تے میرے نام دے نعرے لگا کے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں نعرے لا کے، یہ تیری زبان دے اندر اجے بھی گالی اور غیبت آ رہی ہے تو پھر تو میرا میلاد تو نہیں منایا۔ حضور دا میلاد کی چاہتا ہے؟ میرے آقا دا میلاد تیرے سینے تے نالین پاک دا بیج ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بڑی توجہ نال، میں کیونکہ آوان ہاں، علی دا بیٹا ہے، حق بات کہن لگیاں کدی گھبرایا نہیں، نہ ہی کسے علاقے وچ اس نیت نال گیا ہے کہ میں بندیاں نو خوش کراں تے دوبارہ اے مینوں ہی بلان۔ کوئی بلاوے نہ بلاوے، چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ آج میں صرف یہ دسنا چاہنا ہے کہ اسی عاشق چوری والے ہاں یا سچے عاشق ہاں؟ اسی صرف لنگر دے عاشق ہاں یا واقعی اسی عاشق ہاں؟ میں مثال دے رہے ہیں، نالین پاک بڑی فضیلت ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ جس مال وچ حضور دے نالین دا نقشہ پیا ہوئے، چور اس مال نو چوری نہیں کر سکدا۔ جس گڈی وچ نقشے نالین لگا ہوئے، جہاز وچ ہوئے، بحری جہاز وچ ہوئے، ریل گڈی وچ موجود ہوئے، اس گڈی نو کبھی حادثہ نہیں ہوندا۔ حتیٰ کہ علامہ اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند دے اندر ایک بڑا اونچا مقام رکھدے نے، انہاں نے ایک بڑی پیاری بات کیتی ہے، وہ کہندے نے کہ اگر تیری کوئی دعا اللہ قبول نہیں کر رہا اور تو بڑیاں دعاواں کر بیٹھے ہیں، تہجد پر بیٹھے ہیں، منتا من بیٹھے ہیں، لیکن دعا قبول ہون دا کوئی چانس نہیں، وہ کہندے نے ایک باری میری من لے، تہجد دا وقت ہوئے، گھر والے ستے ہون، تو اٹھ کے وضو کر، 2 رکعت نفل تہجد دے پڑھ کے حضور دا نقشے نالین اپنے سر تے رکھ کے کہہ ربا
ویکھنا ہن شفارشی کیڈا وڈا لے کے آیا ہے، اپنے محبوب دے نالین دے صدقے میری دعا قبول کر لے۔ تھانوی صاحب کہندے نے ہن دعا ضرور قبول ہوے گی، کیونکہ اللہ اپنے محبوب دے نقشے نالین دا وسیلہ کدی رد نہیں کردا۔ تو تھانوی صاحب دی بات نے دس دیتا، جیڑا رب محبوب دے نالین دا وسیلہ مندا ہے، محمد دے چہرے اور حضور دی آل دا وسیلہ کتنا مندا ہو۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہنا ذرا توجہ کرنا، نالین دا نقش لے کے بیج لے کے کسے نو 50 روپے دا مل گیا، اچھا سی 100 روپے دا مل گیا، بہت اچھا سی تو 500 تک بھی ہے نے، 1000 تک بھی ہے نے، کمائی دے ذریعے بنے نے، انہوں لشکارے دے کے تو مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر کے تو اپنے عشق دا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیڑی گل میں کرنا چاہنا ہے، تسی عمل کرو نہ کرو میری گل رد نہیں کر سکتے کہ جیڑی گل میں کر رہے ہیں عشق دا اظہار سی، نالین دا بیج سینے تے لا لیا۔ یہ نالین کنوں کیا جاندا ہے؟ تسی تے میں پائیے تے جتیے، کھیریے، سینڈلے، چپلے، ملتانی جتیے، خسے، کوئی چیز اگر حضور دے پیر نال نسبت ہو گئی تو نسبت وڈیاں نالے، ہن جتی نہیں آکھاں گے، ہن نالین مصطفیٰ آکھاں گے، نالین پاک آکھاں گے۔ حضور نے جو پیر مبارک وچ پہنی ہے ادا بیج لگا کے سینے تے لگا لیا، بیج بنا کے یقین اور دعوے نال کہہ رہے ہیں کہ حضور نے پوری زندگی متواتر لگاتار نالین نہیں پہنے ہیں۔ رات نو آرام دے وقت اتارے ہے، مسجد گئے نے اتارے ہے، بہت سارے معاملات وچ اتارے ہے، بڑی بڑی دیر اتاری رکھے ہے، ایک پرانا ہو گیا تو دوسرا لے لے ہے، یعنی بدلے نے۔ تو جو کدی کدی حضور نے اپنے پیر مبارک وچ پہنے ہیں عشق دا اظہار کرن واسطے، انہوں دل والی جگہ تے لا لیا ہے۔ میرے بھائیا میں تیرے عشق تو حیران ہاں، جیڑا پیر وچ سی انہوں سینے تے لا لیا ہے، تے جنہوں نبی نے پوری زندگی اپنے چہرے تے داڑھی دے نام نہ رکھیا ہے انہوں من کے تے نالی بھی سٹ کے آ گئے ہیں۔ کیا تیرا اے عشق ہے؟ سچ آکھیاں بھمبڑ مچدے نے، بلے شاہ ہوری کہندے نے اگاں لگ جاندیاں نے سچ آکھیاں۔ مولوی یہ کیوں گل پیا کردا ہے؟ میرے بھائی تیرے عشق رسول دا اظہار تیری زبان تو نہیں تیرے عمل تو ہونا چاہیے۔ تو غیر مسلم نو اے نہ کہہ آ میرے نبی دا غلام بن، تو انج عمل کر کے دکھا، وہ آکھے جے اے غلام اتنا عظیم ہے تیدا آقا کتنا عظیم ہوئے گا، میں بھی او دا غلام بن جا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے بہت بڑے ولی کامل نے۔ آپ دے ہمسائے وچ ایک یہودی رہندا سی۔ یہودی تاجر سی، مال تجارت لے کے ایک دوسرے ملک چلا گیا، اودی بیوی اکیلی گھر وچ، اولاد انہاں دی نہیں سی۔ ایک رات با یزید گھر آئے تو عشاء دی نماز پڑھ کے جنہاں تہجد پڑھنے ہوندے نے پھر وہ جلدی سوندے نے، لیکن آپ نو نیند نہ آئی، ہمسائے چو بچہ رون دی آواز آ رہی سی۔ اس وقت تو آپ نہ گئے کیونکہ ادا خامند گھر نہیں سی۔ جدوں تہجد دا وقت آیا لوگ مسجد وال آن لگ پے تو آپ نے دروازے تے دستک دے کے فرمایا بی بی خیر ہوئے تیرا خامند بھی گھر نہیں، یہ بچہ کون ہے جڑا روندا رہیا ہے؟ انہیں کہا کہ بھائی میں امید نال ساں کل میرے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، خامد جو مال دے کے گیا سی وہ ختم ہو گیا ہے، میرے کول اتنے پیسے بھی نہیں سن کہ میں مٹی دا تیل لیا کے تے چراغ وچ ڈال کے کمرہ روشن کر دی۔ کمرے چ اندھیرا سی تو بچہ اندھیرے دی وجہ تو روندا رہیا ہے۔ با یزید جدا ولیاں وچ اے مقام ہے جو فرشتیاں وچ جبرائیل دا مقام ہے، اپنے گھر آئے، اے نہیں سوچیا با اے میرے نبی نو نہیں مندے، اے نہیں سوچیا با اے یہودی نہیں، اتھے تے جیڑا غریب غلطی دی وجہ تو انگوٹھا نہیں چومنا یاد رہیا تے اسی کور کور کے دیکھن لگ پہنے ہاں، یسرو ولا تو اسرو بشرو ولا تو نفرو۔
اور دین وچ آسانیاں پیدا کر، مشکلات پیدا نہ کر، گلیاں روک کے بند کر کے ہاں بھائی میلاد دا چندہ دیویں گا تے اگے جان دینا ہے، وہ خدا معلوم، وہ جڑا جا رہا ہے او دا عقیدہ تے صحیح ہوئے، پر جدی جیب وچ ماں دی دوائی جوگے پیسے نہیں ہو تینوں چندہ کی دے گے؟ کوئی غریب دی غربت دا بھی تے خیال کرنا، ہو سکتا ہے او دے کول پیسہ نہ ہوئے، جی ان بغیر دتے گیا تے جب تک انہیں گلی مڑنی نہیں تیرے تن یا او دی جان نہیں چھڑنی۔ کیا تنوں پتہ ہے با انہیں کیوں نہیں دیتے؟ کیا تو دل دیاں حالتاں جاننے؟ ہو سکتا ہے غریب دی جیب وچ پیسہ نہ ہوئے، تنوں کی پتہ ہے کئی غریباں دے گھر وچ کئی دن چولہے چاگ نہیں جلدی۔ اگر میلاد کرنا ہے تو لوگاں کو چندے کیوں کرنا ہے؟ میں دیگ پکانی ہے، وہ چلیا میرا نبی کوئی تیریاں دیگاں دا محتاج ہے؟ تیرے کول کچھ نہیں نا، فقط ادھا گلاس پانی دا کسے غریب نو میلاد دا لنگر کر کے پلا دے، میرا نبی او بھی قبول فرما لوے۔ تو ایک کولی وچ پانی رکھ کے مکان دی چھلاد دی نیت کر لے، جیڑی چڑی بھی آ کے تیرے گھروں پانی پی جائے گی میلاد ہوے گا اور میرا مصطفیٰ تیرے تے راضی ہو جائے۔ تو با یزید نے نہیں سوچیا بے یہودی نے اپنے دیے دا تیل نکال کے تے انہوں دیتا، ایک مہینہ گزر گیا، ادا خامد بعد وچ گھر آیا ہے، لیکن امام راضی لکھ دے نے پورے مہینے وچ ہر روز 2 وقت دی روٹی با یزید دے کرو یہودی دے کر جا رہی ہے، ہر روز تیل دی ایک کپی با یزید بھیج رہے ہیں۔ ادا خامد گھر آیا واپس، سامان پہ رکھدا سی تے بیوی نے آکھیا سامان رکھ تے بمی نہیں، پہلے جا کے با یزید دا شکریہ ادا کر۔ جدے نبی دی اسی توہین کر دے ہیں، جدے نبی نو اسی مندے نہیں، مذاق اڑانے ہیں اسلام دا، پتہ ہی با یزید نے 1 مہینہ تیرے گھر دا خرچہ چلایا ہے، تیرا بچہ بھوکا مر جاندا یہ با یزید نہ ہوندا۔ اج میں تیرے سامنے زندہ تا ہاں جے با یزید ایسی، او شکریہ ادا کرنا آیا۔ 48 چک والے ہو، یاد رکھیو میریاں گلاں دل دی تختی تے لکھیو، ہر مولوی یہ گلاں تانوں نہیں سنائے گا، جدوں پتہ ہوئے نا بس شیراں تے مینوں نوٹ لبڑے نے اور عوام سر چاندی ہے تو یہ گلاں ناپید ہو گئیاں نے، انہاں گلاں وال کوئی دھیان نہیں دیندا، بس او اپنا رانجا راضی کرن تے میں اپنا رانجا راضی کراں تو میں چلا جاواں۔ میرے بھائیو اج تبدیلی تاں ہی نہیں آ رہی، اج مسلماناں وچ او جذبہ تاں ہی نظر نہیں آ رہا، یہ باتاں نہیں ہویاں، وہ شکریہ ادا کرنا آیا۔ با یزید نے فرمایا کس گل دا؟ انہیں آکھیا تو 1 مہینہ میرے گھر دا خرچہ چلاندا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے واسطے تو نہیں کیتا، جے میں ایک کام نہ کردا نا میرا رب میرے سجدے منہ تے ماردا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے 48 چک والے ہو، میلاد منان والے ہو، میں میلاد دا مقصد دسن لگا تانوں۔ حضور فرماندے نے تیرے گھر دے اگے پچھے سجے کھبے 40 گھر تیرے ہمسائے نے، سامنے بھی 40 گھر، پیچھے بھی 40 گھر، سجے بھی 40 گھر تے کھبے بھی 40 گھر۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، تو پاویں نمازاں پڑھتے، حج کرتے، تسبیحاں پڑھتے، ساری رات قرآن پڑھ، اگر تو رج کے ستا ہے اور تیرا ہمسایہ بھوکا سہ گیا، حضور فرماندے نے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے رب نو راضی کردا رہے ہیں، میں اپنے نبی نو راضی کردا رہے ہیں۔ یہودی اگے بڑھیا، با یزید دا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے مینوں نہیں سی پتا تہاڈا نبی اتنا کریم ہے جڑا ہمسایاں دا بھی خیال پیا رکھدا ہے۔ اے با یزید ہن ذرا پہلے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دا امتی بنا دے، میں کلمہ پڑھ کے اس کریم دا امتی بن جاواں۔ با یزید نے کلمہ پڑھایا، گھر ول جا رہا ہے تے اپنے مقدر تے ناز کر کے کہندا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔
میرے بھائیو جب تک یہ چیزاں ساڈے چ نہیں آن گیاں، جب تک اسی قرآن و حدیث تے عمل نہیں کران گے، جب تک اسی حضور دا فرمان نہیں پڑھاں گے، میاں محمد دے کلام تے وجد کرن والی قوم تیری تقدیر میاں محمد دا کلام نہیں بدلے گا، حضرت محمد دا کلام بدلے گا۔ پڑھ بخاری تے پڑھ مسلم پڑھ نسائی، تینوں پتہ ہونا چاہیے مدینے دا ماہی پیغام کی دے کے گیا ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ سناواں حضور دا، یہی میلاد ہے، انہوں ہی میلاد کیا جاندہ ہے، تبدیلی میرا مصطفیٰ لے کے آیا ہے۔ میں دساں گا حضور نے کس انداز نال تبدیلیاں دتیاں نے۔ وہ ماواں پیاں وکدیاں سن تے ماواں نو ٹھڈے پہ لگدے سن۔ کملی والیا تیریاں عزتاں تو قربان، تو جنت کھچ کے تے ماں دے قدماں چ رکھ کے دس دتی، او ماں ویچن دی جگہ نہیں، ایدی خدمت کرے اور رب جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اج غریب نو عید والے دن بھی کوئی ملن واسطے تیار نہیں۔ ایک تے میں نواں سوٹ پایا ہے، اس نو پتہ نہیں کدوں دا سوٹ پایا تے وہ میلا ہے، میرے کپڑے گندے ہو جانے گے۔ جدوں اتنا تکبر آ جائے اور اتنا غرور آ جائے کہ عید والے دن نواں کپڑا پا کے تو جا نماز کرو لے کے آویں کہ مسجد دیاں صفاں میرے کپڑے گندے نہ کرن، کیا ایسا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ میرے کپڑے گندے ہو جان گے۔ سن میرے مصطفیٰ دا فرمان، حضور فرماندے نے مسجد دی صف تے پیا تیلا یا تاگا یا مسجد دی زمین دی مٹی دا ایک ذرہ تیرے کپڑے نہ لگے یا تیرے متھے نہ لگے یا تیرے جسم دے کسی حصے نہ لگے، انہوں آپ نہ اتار، وہ آپے اترے تے اترے۔ کیوں؟ وہ جب تک تیرے جسم نال رہے گا تیری مغفرت دیاں دعاواں کردہ رہے گا، تیری بخشش دیاں دعاواں کردہ رہے گا۔ لیکن سال وچ مسجد آئے نہیں، عید والے دن آئے تے جا نماز بھی کرو، میری بخشش نہ ہو سکے، کیونکہ اساں ہوئی تے نماز پڑھنی نہیں، بس عید والے دن لوگاں نو شکل وکھانی ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ عجیب مزاج بن گیا ہے۔ غریب دا بچہ عید والے دن بھی یہ غبارے ویچے اور تیرے بچے عید وچ کھیل دے پہ ہون تو پھر سمجھ لے کہ میلاد دا مقصد تو پورا نہیں کر سکے۔ غریب دا بچہ کپڑیاں دی وجہ تو رو رہا ہوگے اور انہوں کوئی سینے لان والا نہ ہوگے، کوئی یتیم بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا عید دی نماز پڑھان جا رہے نے، عید الفطر چھوٹی عید ہے۔ حضور نے دیکھیا گلی چ ایک بچہ پیا روندا ہے، امام حسن حضور دے ایک کندھے تے بیٹھے نے، امام حسین دوجے کندھے تے بیٹھے نے، بچہ پیا روندا ہے۔ حضور دے قدم رک گئے، فرمایا بیٹا کیوں پیا رونا ہے؟ رو کے کہندا ہے نہ روکے، میرا اج رون دا حق ہے۔ فرمایا تیرا کیوں حق ہے؟ دنیا خوشی پہ مناندی ہے۔ رو کے کہندا ہے میری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، اج مینوں کوئی بھی سینے لا کے عید مبارک کہنے واسطے تیار نہیں۔ ماں پیو ہوندے چلو کپڑا نہ لے کے دیندے، اج باپ انگلی پکڑ کے مسجد تے لے کے جاندا نا۔ میں اپنے مقدر تے رو رہے ہیں۔ مدینے دے تاجدار نے حسن و حسین نو نیچے اتاریا اور انہوں پکڑ کے سینے لا کے فرمایا رو نہیں، کیا تو پسند کریں گا کہ محمد تیرا باپ بن جائے؟ کیا تو پسند کریں گا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو پسند کریں گا تینوں فاطمہ جیسی بہن لب جاوے؟ وہ کہن لگا ایسیاں چیزاں لبن تے ہور کی چاہیے؟ فرمایا لب گئیاں نہیں، میں اج تو تیرا باپ ہاں، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ بازو پکڑ کے تے اس دا واپس حضرت فاطمہ دے گھر آئے، کیا بیٹا ٹھیک ہے تو نبیاں دے سردار دی بیٹی ہیں، ولیاں دے سردار دی بیوی ہیں، جنتی جواناں دے سرداراں دی ماں ہیں، خود پوری کائنات دی عورتاں دی سردار ہیں،
پر میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک انہاں ہتھاں نال کہ جنہاں ہتھاں نال حسن حسین نو غسل دیتے اس یتیم نو بھی غسل دے. شہزادیاں وچوں جدے کپڑے پورے سن او پہنوائے, غسل پہنوائے, کنگھی کروائی, سرما لگوایا. پھر تاریخ او منظر پیش کر رہی ہے. اج اسی تے غریب نو ویکھ کے اکھاں بند کر دے ہاں, تاریخ منظر پیش کر رہی ہے. فاطمہ زہرا دے گھر تو لے کے عیدگاہ تک فاطمہ دے پتر پیدل گئے سن, یتیم نبی دے کندھیاں تے بیٹھ کے گیا سی. کیا ساڈے وچ اے چیزاں ہیں نے؟ اسی فقط سال بعد میلاد دا جلسہ کر کے اور چند گراں والیاں نو وکھا کے بس ویلاں چنگیاں کر لینے ہاں, دیگاں چنگیاں پکا لینے ہاں, لائٹنگ چنگی کرا لینے ہاں, خرچہ چنگا کر لینے ہاں, بس میلاد ہو گیا. نہ, میلاد سال بعد نہیں, تیرا اٹھیا قدم بھی میلاد مناوے, تیری زبان تو نکلی گل بھی میلاد مناوے. نعرہ جدوں تیری زبان سچ بولن لگ پوے, تیری اکھاں وچ حیا آ جاوے, تیرے دماغ وچوں کنجریاں نکل کے تے گنبد خضرا دا تصور آ جاوے, تیرے قدم کسے دی بھلائی واسطے اٹھن, سینمے ولو مڑ کے تے مسجد ول چل پین, تیری زبان جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, سچ ہی بولے, بد دعا نہ دے دعائی دے, گالی نہ دے اچھی بات کرے, تیرے ہاتھ کسے غریب دی مدد واسطے اگے جان, کسے دی عزت ول نہ جان, تیرے کن غیبت سنن نہیں, تیرا جسم گھروں نکلے تے مسجد ول آوے, پھر تو اعلان کرن دا حق رکھدا ہے, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یار, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یار. یہ شعر پڑھن دا صرف وہ حق رکھدا ہے جدے سر تو پیر تک پورا جسم مصطفیٰ دا میلاد منائے. نماز ایک نہیں پڑھی تے چندہ چنگا دے دیو میلاد واسطے, ساڈے حالات بدل گئے, گدیاں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیتی. ایک وقت سی کہ شرابی, عیاش, بے نماز, بدماش کولو پیر نذرانے نہیں سن لیندے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ وچ ایک امیر پیش ہویا. انہیں تھیلی, ایک چھوٹی بوری ہوندی سی, تھیلی جنوں کیا جاندا سی, پیسیاں دی پری, دینار سن سونے دے. نذرانہ پیش کیتا, فرمایا چک لے, میں نہیں لینا. انہیں کیا حضور لے لو, فرمایا حرام کما کا تے پیر نو نذرانے دیندے. انہیں آکھیا جی حلال کمائیے, فرمایا میں کیا نا میں نہیں لینی. انہیں پھر مجبور کیتا, جدوں 3 دفعہ آپ نے کیا میں نہیں لینا, یہ جائز نہیں. چوتھی باری انہیں گل کیتی تے غوث اعظم نے تھیلی پکڑ لی تے دونوں ہاتھاں وچ پکڑ کے تے انہوں مروڑیا. جدوں مروڑیا تے تھیلی وچوں خون دے قطرے گرے. فرمایا میرے منہ چ اگر شریعت دی لگام نہ ہوندی اور شریعت دیاں پانا ہوندیاں, میں اتنا خون کڈدا اتھو بیندا بیندا گلیاں چو پھردا تیرے گھر تک جاندا, ہر بندہ جاندا انہیں غریباں دا خون چوس کے تے حرام کمائی کی. اتھے تے پیر خوش ہی ہو دیتے جدا نذرانہ ترکڑا ہے. شراب نال کماندا ہے تے سانو کی, جوئے نال کماندا ہے تے سانو کی, حرام کماندا ہے تے او کماندا ہے نا, سانو کی. آپ بھی کھاوے تے سن بھی کھواوے, نہ اودے وچ کوئی روحانیت نہ ایدے وچ کوئی روحانیت.
سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ آج حالات ایسے ہو گئے نے، غریب مرید نو پیر بھی خوش ہو کے نہیں ملتا، او لنگر تے دال کھاندا ہے تے حرام پیسے والا پیرا نال بہ کے تے روسٹ مرغ پیا کھاندا ہوندا ہے، اور نہیں ہے طریقہ نہیں۔ حضرت زندہ پیر گھمکول شریف والے ضیاء الحق اپنے دور وچ ایک دفعہ کوہاٹ دی طرف گیا تو پتہ چلیا ایتھے ایک فقیر رہندا ہے، تو ملن واسطے آیا۔ جنہاں نے او منظر دیکھیا غار وچ رہندے سن، وہی کمرہ سی انہاں دا، تے لین وچ کھلو کے ملنا پیندا سی۔ ایک بندہ بھجدا بھجدا گیا، صدر پاکستان آئے نے ملن واسطے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو ملنا ہے تو لائن میں کھڑا ہو جائے، یہاں کوئی صدر نہیں، یہاں سارے محمد کے غلام ہیں، ملنا ہے تو لائن میں کھڑا ہو جائے۔ انہاں کہا جی وہ کول ٹائم کو نہیں، فرمایا پھر لنگر کھاتا ہے تو کھلا کے اسے جانے دو، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں اسے ملوں گا جو لائن میں آ کے ملے گا۔ اور اتنے کی ہوندا ہے، چنگی سامی آ جاوے تو پھر پتہ نہیں چلدا بدوہاں چو پیر کیڑا ہے تے مرید کیڑا ہے۔ پیر جھک جھک کے تے کہندا حضور اے کھاؤ نا، کیونکہ نظرانہ ترکڑا لبے گا، حالات ہی بگڑ گئے نے تے یار۔ خطیب نو اپنی پئی ہوئی ہے، میں سر چنگی لاواں گا، میں انہاں نو راضی کراں گا۔ کوئی پیر پیا راضی کردا ہے، کوئی مرید پیا راضی کردا ہے، کوئی نعت خان پیا راضی کردا ہے، کوئی مجمع پیا راضی کردا ہے۔ وہ میرا سوال ہے 48 چک والیو، محمد نو راضی کس نے کرنا ہے تے دین نو راضی کس نے کرنا ہے؟ وہ پیغام کدوں سنو گے تسی؟ بچیاں دیاں عزتاں لٹ رہیاں نے، غریب دی بچی سگڑے سیانی ہے، بس پیسہ کوئی نہیں، انہوں لین واسطے تیار کوئی نہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئے۔ کدوں اسی نکلاں گے؟ کیا اللہ دا ڈر آئے گا ساڈے تے؟ میرے آقا کریم فرماندے نے، بنی اسرائیل دا ایک بندہ قصائی سی، ذات دا قصائی سی، اپنے ہمسائے دی لڑکی تے عاشق ہو گیا، دل دے بیٹھا ہو دیتے۔ انہوں پتا چلیا با میرے ہمسائے نے اپنی بیٹی نو بھیجیا کہ جا اپنے نانکے تے دا نانکا سی ذرا دور یا کسی اور گھر بھیجیا۔ رستے جی جنگل آندا ہے تے لڑکی جدوں گئی تے اے بھی دکان بند کر کے دے پیچھے چل پیا، تو وچ جنگل جا کے نہ انہیں اس نو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنی محبت دا اظہار کیتا، با میں تیرے تے عاشق ہو گئے ہیں، اج وقت مل گیا ہے، میرے نال تھوڑا جیا وقت خلوت بھی، یعنی وہ زنا دی ڈیمانڈ کر رہا سی، الیاذ باللہ۔ لڑکی نے انہوں کہا کہ میں بھی تیرے نال محبت کر دی ہاں، لیکن جس کام دی تو دعوت پیا دینا ہے نا، ایک کام برا ہے، اور اس کام کرن لگیاں مینوں اللہ کولو ڈر لگتا ہے۔ جدو اللہ دا نام آیا نا تے او دے جسم تے کپ کپی تاری ہوئی تے کہندا ہے جے تو اللہ کولو ڈردی ہے تے میں بھی اللہ کولو ڈردا ہے، جا چلی جا، میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دی اس توبہ نو قبول کیتا، واپس چل پیا۔ سفر لمبا سی، پیاس دی شدت لگ گئی، دھوپ بڑی سخت سی۔ ایک اور مسافر بھی رستے چ مل گیا، وہ بڑا نیک اور بڑا متقی، تسبیح اپنے دور دے مطابق انہیں پکڑی، ذکر پیا کرے۔ وہ کہندا یار بڑی کہ میں دعا کردا تے تو آمین کہہ، لوگ مینوں بڑا مستجاب الدعوات کہندے نے، تو آمین کہہ، میں دعا کردا اللہ کوئی بادل دا ٹکڑا سانو دے دے۔ انہیں دعا کی تھی، کسائی نے آمین کی تھی، بادل دا ٹکڑا آ گیا، ہلکی ہلکی پھوار پہ برسے تے ٹھنڈی ہوا پہ چلے تے او جدھر چل دے نے تے بادل بھی نال ہی نال چلدا ہے۔ کسائی دے ول ویکھ کے کہندا ہے کیا نیک آدمی ہے، ایدی دعا تے بادل آ گئے۔ کافی دیر چلے تے اگے رستے جدا ہو گئے، ہن انہیں اپنے گراں جانا سی، انہیں اپنے گھر جانا سی۔ جدوں او نیک بندہ اگے ہویا نا تے دھوپ تے آئی، مڑ کے ویکھیا تے بدل تے کسائی ہوتے سی۔ او دے کولو کہندا ہے او کسائیا، او سچ دس تو کیڑی نیکی کیتی ہے؟ میں سمجھیا اے میری دعا تے آیا ہے، تے تیری آمین تے آیا ہے، او تو کیڑی نیکی کیتی ہے؟
انہیں آکھیا ہور تے کوئی یاد نہیں، اج اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڑ دیتا ہے۔ انہیں آکھیا میں گواہی دینا ہے جیڑا رب دی ڈر دی وجہ تو گناہ چھڑے اللہ او دے تے کرم دیاں بارشاں برسا۔ تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، اور کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ سنو ہن میں قرآن دستا ہے، اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 48 چک تے گرد و نواح والے ہو، ترجمہ ہن غور نال سنیو۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا اس ڈر تو گناہ چھڑے کہ اج دے کیتے گناہ دا رب سامنے کھلو کے جواب کنج دیاں گا، اس ڈر تو گناہ چھڑ دے وے کہ میں گناہ دا جو اج کر رہے ہیں قیامت والے دن رب سامنے کھلو کے جواب کنج دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے میرے ڈر تو جڑا گناہ چھڑ دے وے میں انہوں جنت الماوا عطا کردا ہے، اور ایک مقام تے اللہ فرماندا ہے میں انہوں 2 جنتاں عطا کردا ہاں، انہوں 2 جنتاں عطا کردا ہاں، جنت الماوا عطا کردا ہے۔ صرف اپنے ذہن وچ بٹھا لے میرا رب پیا دیکھدا ہے، دودھ وچ پانی پان لگیاں سوچ رب پیا ویکھدا ہے، میں کنج جواب دیاں گا تو پانی نہیں ملا سکیں گا۔ بد نگاہی کرن لگیاں، کسے غیر دی بچی نو بری نگاہ نال ویکھن لگیاں، سوچ کوئی نہیں پیا ویکھدا، رب تے میری نظر دا پھرنا بھی پیا ویکھدا ہے، تو گناہ تو بچ جائے گا، اور اج اگر گناہ چھڑ دے میرا رب تینو جنت الماوا عطا کر دے گا۔ تو حضور دے کردار والا ہو، حضور دا کردار کی سی؟ آؤ میرے بھائیو سنو، مدینہ پاکے میرے آقا کریم یہ اس دور دی بات ہے جدوں سرکار کول پہنن واسطے قمیض بھی نہیں سی۔ اعلی حضرت کہندے نے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور دی بارگاہ وچ ایک صحابی ملن واسطے آیا، اور صحابیاں دے اپنے اپنے انداز ہوندے سن۔ ایک صحابی ایسے سن کہ بخاری دی شرح دے اندر علماء نے لکھے ہے کہ وہ جدھر بھی جاندے سن بڑے غریب سن، تے شہد اور پنیر جس جگہ تے آندا سی نہ نظر، کیونکہ حضور نو پنیر اور شہد پسند سی، وہ جس دکان تے ویکھنا با بندہ پیا ویچدا او دے کولو آکھنا یار تے پیسے ہیں کوئی نہ پھر دے دیاں گا، خرید لینا۔ حضور کو لا کے عرض کرنی یا رسول اللہ مینوں اے بڑا چنگا لگا تے تحفہ قبول کرو۔ حضور نے قبول فرمانا، دعا دینی، انہیں چلا جانا۔ کچھ دن بعد دکاندار نے رستے چ روک کے آکھنا با تو شہد لے گیا سی، پنیر لے گیا سی تے پیسے رہ گئے نے، اج نہیں جان دینا بغیر پیسے۔ انہوں آکھنا چل پیسے دینا ہے، تے انہوں پکڑ کے مسجد نبی لیا کے آکھنا یا رسول اللہ فلاں دن میں شہد دیتا سی نا؟ ہاں دیتا سی۔ آقا او دے پیسے پیا منگدا ہے، او بھی دے دیو۔ عجیب عجیب انداز سن صحابہ دے، نبی پاک نے پیسے بھی دینے اور خوش بھی ہونا۔ تو کچھ دیندے سن اور کچھ اس انداز نال، کیونکہ انہاں دا ہور کوئی سہارا ہی نہیں سی، شے ویکھدے سن چنگی لگدی سی، آقا استعمال کرن، پیسے نہیں سن ہوندے، پھر بوا بھی تے ہور کوئی نہیں سی نا جتھے جاندے پھر سرکار کول ہی آ جاندے سن۔ تو صحابی آیا، انہیں دیکھیا حضور کول قمیض کوئی نہیں، انہیں 10 درہم نذرانہ پیش کیتا، 10 درہم نذرانہ پیش کر کے وہ چلا گیا۔ حضور وہ پیسے لے کے مدینہ پاک دے بازار وچ اس دکان تے آئے جتھے ریڈی میڈ قمیضاں ملدیاں سن۔ البدایہ والنہایہ دے اندر اے واقعہ موجود ہے۔
ریڈی میڈ کمیزاں ملدیاں سن. آقا کریم نے 4 درہم دا ایک اچھا کرتا خریدیا, دکان وچ ہی پہنیا, پیسے جیب وچ پائے. 10 ملے سن, 4 دا کرتا خرید لیا, 6 بچ گئے جیباں وچ پائے. اجے باہر نکلے دکان دے دروازے اگے سن, دور ایک ڈیرے تو آن والا, ٹوکاں تو آن والا صحابی, اودے کول بھی کمیز نہیں سی, بڑا غریب سی. تے آقا کریم ول ویکھ کے کہندا ہے, آقا کتنی پیاری کمیز ہے, اے مینوں نہیں دیندے؟ 15.5 جوڑے الماریاں ٹنگے ہون نا, غریب نو جراب دین واسطے بھی تیار نہیں. تے جیڑا جوڑا پا 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 کے کس جاوے تے 5-7 جگہ تے انہوں تروپے لگے ہون پھٹ پھٹ کے, تے پھر بیوی نو بڑے فخر نال کہنے ہیں اے ہون تے پان جوگا نہیں رہا, چل کوئی غریب آیا تے صدقہ دے دیں. کیا اے نہیں ہوتا؟ روٹی سڑ گئی سی, ٹھیک ہے اے اللہ دے نا تے دے دیں. پیسہ پھٹ گیا ہے, جنہوں دکاندار بھی قبول نہیں کردا تے فقیر بھی قبول نہیں کردا. 10 جگہ تے پنچر لگے نے, او ایک پاسے رکھ لیا ہے. ایک کسری جگہ بھی نہیں چلدا نا, مسجد بھی جمعے والے دن چولی بھی سٹاں گے, رب نال یخادعون اللہ والذین آمنوا, اس انداز نال ساڈے نے اللہ واسطے اچھی چیز دین واسطے اسی تیار ہی نہیں. اولاد ہوندی ہے نا, جیڑی اولاد صحیح سلامت سی, ذہین سی, اچھی سی, اکھاں تیز سن, بالکل ٹھیک ٹھاک سی, انہوں ڈاکٹر بنانا ہے, انہوں انجینئر بنانا ہے. اللہ نہ کرے کدھرے کوئی نابینا بچہ پیدا ہو گیا ہے, چلو جی انہوں انگریز تے قبول نہیں پیا کردا, انہوں مدرسے پا جو حافظ بن جائے. تو رب دے راہ وچ کوئی چنگا مال دیتا ہے. پر ویخ جنہوں بیکن ہاؤس نے قبول نہیں کیتا, جنہوں آکسفورڈ سسٹم نے قبول نہیں کیتا, محمد دے قرآن نے انہوں بھی قبول کر لیا ہے, مدرسے نے انہوں بھی قبول کر لیا ہے. اور تیرے باقی پتر کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی پائلٹ بن گیا, تیرے مرن دی دیر ہے. تیرا پائلٹ پتر جہازاں دیاں سلامیاں بھی قبر تے آ کے دے, تینوں کی فائدہ ہے؟ ڈاکٹر تیری قبر تے آ کے جو مرضی اپنی دوائیاں استعمال کر لوے, تینوں کی فائدہ ہے؟ اور جنہوں ناکارہ سمجھیا سی, جنہوں قرآن دے حوالے کیتا سی, اور نابینا اگر ٹہندا ڈگدا تیری قبر تے یاسین پڑھ دیتی, اللہ تیری قبر منور کر دے گا. تیرے کم تے وہی آیا نا جنہوں ناکارہ سمجھیا سی, رب دے رستے وچ اعلی چیز دے, رب دے رستے وچ بہتر مال دے. تو انہیں عرض کی تھی, یا رسول اللہ مینوں نہیں دیندے. حضور نے ایک بٹن کھولے, ایک واری بھی نہیں فرمایا میں ہون لئیے, پیسے جیب چو کڑ لے. میری آقا کریم نے انہوں کرتا پہنایا, پہنا کے فرمایا بہت اچھا پیا لگ دئی, مبارک ہو بھی, اللہ نصیب کرے. غریب کرتا پا کے آقا دے قدمہ تے گر کے کہندا ہے, یا رسول اللہ میں غریب اور تے کچھ نہیں کر سکدا, دعا ہی دے سکدا ہے. ننگیاں نو کپڑا پہنان والے آ, صدا وسدا روے تیرا دوارا, یا صدا وسدا روے تیرا دوارا, جتھے ہوندا غریباں دا گزارا, یا رسول اللہ, جتھے ہوندا غریباں دا گزارا, یا رسول اللہ, صدا وسدا روے تیرا دوارا, یا رسول اللہ, جتھے ہوندا غریباں دا گزارا, یا رسول اللہ. بڑے
بڑے بادشاہ مر گئے، بڑے بڑے راجے مر گئے، وزیر مر گئے، امیر مر گئے، ملک تے چودھری مر گئے، اج انہاں دا نام ہی مٹ گیا ہے۔ خدا دی قسم ہے کسے وزیر دی قبر تے لنگر جاری نہیں، چودھری دی قبر تے لنگر جاری نہیں۔ داتا دربار چلے جاؤ، ادھی راتی بھی تازہ لنگر ملے گا۔ داتا بھی قبر وچ کہندے نے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتے ہوندا غریباں دا گزارا۔ یا رسول اللہ حضور پھر واپس دکان وچ آئے، ایک نیا کرتا خریدیا 4 درہم دا، 4 دا پہلے لیا، 4 دا بعد لیا تے 2 درہم باقی رہ گئے۔ 10 ملے سن، 2 باقی رہ گئے۔ کل پونجی اے 2 درہم ہی سن، گھر بھی کو نہیں پے، جیب وچ پائے، اپنے کاشانہ رحمت دی طرف حضور چل پئے۔ 48 چک والے ہو، میرے آقا کریم نے ایک گلی دا موڑ کٹیا تو حضور نے ویکھیا 7 8 یا 10 سال دی عمر دی ایک بچی گلی دی دیوار نال ٹیک لا کے گوڈیاں تے سر رکھ کے رو رہی ہے۔ روندی اکھاں نو ہاسے ونڈن والا رسول، سر تے ہاتھ رکھیا، بیٹا تو کیوں پئی رونی ہے؟ کون ہے تو؟ کھڑی ہو کے کہندی آقا میں آپ دے فلاں صحابی دی کنیزاں لونڈیاں، انہیں کلیا سی 2 درہم دیتے سن با آٹا لے کے آ، میں بچیاں کھیل دی آ رہی ساں، اتھے آ کے یاد آیا با پیسے تے کول ہے نہیں کوئی نہ، وہ کسی جگہ تے ڈہ گئے نے، ہن اتھے بہ کے رو رہی ہیں با واپس جاواں گی تے مار پوے گی، کی کراں؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر، میرے ہوندیاں کوئی نہیں مارے گا۔ کل سرمایہ 2 درہم جو جیب وچ سن وہ کڈ کے تے اودے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا جا تی یہ آٹا لے جا۔ حضور اگے چلے تو بچی پھر رو پئی، مڑ کے فرمایا بیٹا ہن کیوں رونی ہے؟ یا رسول اللہ مار تے پوے گی۔ فرمایا کیوں؟ دیر دی اتھے بہ کے رو رہی ہیں، آٹا تے لے جاواں گی پر وہ مارے گا، دیر نال کیوں آئی ہیں؟ رحمت للعالمین نبی واپس آئے، انہوں پکڑ کے سینے لا کے فرمایا تیے میں آکھیا نا تینوں کونی مارے گا، چل نالے تینوں گھر چھڑے آواں نالے تیری شفارش کرے آواں۔ تواڈے علاقے دا ناظم بھی اتنا غریب نال پیار نہیں کردا ووٹ لین تو بعد، ووٹ لین تو پہلے تے جتی بھی آکھو تے چاہ کے سر تے رکھے گا نا۔ ایک کون غریب تے یتیم تے لونڈی نو سینے پہ لاندا ہے اور جدے مقتدیاں وچ آدم اور عیسیٰ اور موسیٰ جیسے نام بولے جاندے، جو نبیاں دا امام ہے، جو رسولاں دا دولہ ہے، وہ اتنا عظیم نبی جدے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم میں عیسیٰ نو کدی اودی جتیاں دے تسمے کھولن دا بھی موقع مل گیا نا تے میں اپنی زندگی دی معراج سمجھاں گا۔ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے، جس نبی دے مرتبے اتنے بلند نے کہ جس نبی دا ذکر کائنات دا طریقہ ہے وے بندہ جمد ہے پھر او دا نہ رکھیا جاندہ ہے، ہن نہ رکھیا گیا کہ او دا ذکر شروع ہویا ہے، فلاں نہ دا بندہ اودی ہے خوبی ہے، سونا ہے، بچپنا اچھا ہے، پردہ چنگا ہے، آلہ بن گیا ہے، ہر بندہ جمدہ پہلے وے ذکر بعد ہوندہ ہے۔ کملی والیا تیری عظمتاں تیری ولادت بعد ہوئی ہے، رب نے ذکر دیاں تمہاں پہلے ہی پوا دے۔ ضمناً بات آ گئی ہے، میں عرض کر دیا تو انہوں مزہ آئے گا۔ میرے آقا دی ولادت تو حضور دے میلاد تو 1000 سال پہلے دی گل تو انہوں دسن لگا، 2-4 دن پہلے دی نہیں، سال پہلے دی نہیں، 1000 سال 100 صدیاں 10 واری گنی ہے نا 1000 سال بنتا ہے، 1000 سال پہلے
ایک بادشاہ نکلیا اپنے ملک تو، طبا الہمیری ادا نا سی، فتح کردا جا رہا ملک، جیڑا ملک فتح کردا ہے نا اس ملک وچوں 10 بندے عقل مند ذہین عالم جو انہاں دے علماء ہوندے نے انہاں نوں نال لے لیندا ہے، میرے لشکر بھی شامل ہو جاؤ، مینوں مشورے دینا، انہاں دیاں تنخواہاں مقرر کردا ہے، ہر علاقے چو 10 بندے لیندا ہے، اور اتنے علاقے انہاں فتح کیتے کہ صرف علماء اور ذہین لوگاں دا لشکر 4000 دی تعداد ہو گئی جو صرف عالم سن، ویسے لکھ دے قریب انہیں نال فوج سی۔ فتح کردہ کردہ جدوں مکہ پاک پہنچیا تے مکہ پاک دے لوگاں نے وہ دھیان ہی نہ کیتا، وہ اپنے وزیر نو بلا کے کہندا ہے میں جتھے گیا لوگ کمدے نے تے میرا نا سن کے جناب وہ معافیاں منگدے نے، انہاں نو میری فکر ہی نہیں کہ میں کون ہاں۔ انہیں آکھیا اصل گل اے وے انہاں دے کول ایک مکان ہے جنوں ایک کعبہ کہندے نے، بیت اللہ، تے اے مکان ایڈی شان والا ہے کہ انہاں دی نظر وچ اس مکان دی عزت ہور کسے دی عزت نو اے خاطر وچ نہیں لاندے۔ انہیں آکھیا پھر میں مکان گرا دینا، یہ لفظ کہندا گیا تو او دے سر وچ درد شروع ہو گئی، نک اور کن چو بدبودار پانی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ جڑے علماء نال سن انہاں وچوں جو سب تو بڑا عالم سی، میں بڑا شارٹ کر کے واقعہ دس رہے ہیں، انہیں آکھیا توبہ کر اس کام تو کہنا ہے میں گراواں گا، یاد رکھ جس مکان نو بنان والا ابراہیم ہووے تے وسان واسطے محمد نے آنا ہووے تو نہیں گرا سکدا۔ انہیں توبہ کی تھی، بیماری ٹھیک ہو گئی، چل پہ آئے لشکر، چل دے کئی دنوں دا سفر کیتا، ایک کھجوراں دا جنگل ہے، ہر طرف کھجوراں ہی کھجوراں نے، کوئی آبادی نہیں، ایک پانی دا چشمہ سی، اور عربی وچ اس چشمے نو یسرب کیا جاتا سی۔ اس دا نام سی یسرب۔ کہندا ہے رات پہ چل لیے آرام کرو صبح چلیں گے۔ وہ 4000 جڑے علماء سن انہاں راتی ارد گرد چیزاں ویکھیاں، انہاں الگ ایک میٹنگ کی تھی، اور یار تورات، زبور، انجیل، بائبل وچ جس خطے دیاں خبراں پڑھ دے رہے ہیں ساریاں نشانیاں تے اتھے پائیاں جاندیاں نے، اتھے رب دا آخری نبی آئے گا، اے یو دی جائے سکونت تے اتھے یو دا گھر ہے، اتھے یو دا روزہ بننا ہے۔ تو انہاں آکھیا پھر کی کریے؟ جیڑا وڈا عالم سی نا انہاں دا سربراہ، انہیں آکھیا تسی جانا تے جاویو نال، میرے تے ٹکڑے بھی کر دے تے میں نہیں جانا، وہ جدیاں یاداں دل وچ لے کے بسدے ہیں وہ دے شہر وچ آ گئے ہیں، انہیں اتھے ہی آنا ہے۔ صبح جدوں کوچ دا وقت ہویا تو علماء نے کہ اسا نہیں جانا، وجہ پوچھی، انہاں وجہ دس دیتی کہ وہ جڑا کعبہ تو گرانا چاہندا سی نا اتھے وہ پیدا ہوئے گا تے اتھے آئے گا تے انہوں آباد کرے گا، ساڈے نبیاں نے دسیا ہے تے اسی او دی انتظار کرنی ہے۔ تے وہ کہندا ہے اگر ایسی بات ہے تو 1 سال میں بھی تواڈے نال رہ کے او دی انتظار کراں گا۔ 1 سال انہیں انتظار کی تھی، اور 1 سال دے اندر انہیں 4000 علماء واسطے 4000 مکان بنائے، اے آبادی شروع ہوئی۔ اس تو پہلے کوئی آبادی نہیں، اور 2 شہر مکہ اور مدینہ، انہاں دی آبادی دی وجہ دیکھ لو۔ مکہ دی آبادی دی وجہ تلاش پانی، تلاش آب، پانی دی تلاش ہے۔ بنی جرم دا قبیلہ آیا، حضرت حاجرہ اسماعیل نو ویکھیا، پانی دا چشمہ سی، آباد ہو گیا۔ مکہ دی آبادی دی وجہ تلاش آب ہے، مدینہ دی آبادی دی وجہ تلاش محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتھے آنا ہے انہاں، اچھا جی انہیں 4000 مکان، ہر عالم دا الگ مکان بنوایا، لشکر وچ جو کنیزاں سن انہاں وچوں انتخاب کر کے ہر عالم دے نال کنیز دی شادی کی تھی، اور سنگل منزل انہیں سارے مکان بنوائے۔ کہندا ہے تساں دسیا با انہیں ادھروں آنا ہے، یعنی ہجرت کر کے آئے گا تے اتھے آ کے وہ کسی اور دا گھر ویندا رہے گا، میں ادا ذاتی گھر بنوا کے جا رہے ہیں۔ انہیں حضور واسطے ایک ڈبل منزل مکان بنوایا، 4000 مکان سنگل منزل،
اور ایک ڈبل منزل مکان، اور جو یہودیاں دا اس گروہ دا سب تو بڑا عالم سی انہوں بلا کے کہندا ہے کہ اس مکان دی دیکھ بھال تو کرنی ہے، سال ہو گیا میں ہن جا رہے ہیں، میرا اے خط میں لکھ دیتا ہے جدوں او آئے تے انہاں نو دے دیویں، تیری زندگی چ نہ آئے تے اپنے بیٹے نو دے دیویں، او اپنے بیٹے نو دے دیوے، جدوں او آ جان ایک خط نسل در نسل، نسل بعد نسل انہاں نو ملنا چاہیے ہے۔ اس خط وچ انہیں لکھیا سی کملی والیا تواڈے حسن دا ذکر سن کے تواڈے آمد تو پہلے ہی میں تواڈا کلمہ پیا پڑھنا، جدوں خط پڑھ لینا میرے ایمان دی گواہی بھی دے دینا تے قیامت نو میری شفاعت بھی کر دینا۔ پھر وہ انہاں نو الوداع کر کے چلا گیا مکہ پاک، انہیں کعبہ دا طواف کیتا اور 7 غلاف کعبہ تے انہیں چلائے۔ یہ سب تو پہلے کعبہ تے غلاف طبہ الحمیری نے چڑھایا، کعبہ تے غلاف اس تو پہلے غلاف نہیں سی چڑھتا، وہ چلا، وہ خط سنبھالیا گیا، ہن انتظار ہو رہی ہے۔ وہ جو سب تو بڑے عالم نے وہ اپنے گھر وچ رہندے نے تے حضور دا گھر جیڑا بنا کے گیا ہے او دی بھی دیکھ بھال کردے نے۔ ہن وقت گزریا، زمانے گزرے، 1000 سال گزر گیا، اسی یہودی عالم دی اولاد وچوں جیڑا اس مکان وچ رہندا سی انہوں ابو ایوب انصاری کیا جاندا سی، انہوں حضرت ابو ایوب انصاری کیا جاندا سی۔ ہن جدوں سرکار ہجرت کر کے مدینے آئے تے لوگ کوئی کہندا ہے میرے گھر رکو، کوئی کہندا ہے میرے گھر رکو، حضور کی فرماندے نے خلو سبیلہ نا کھاتی مامورۃ من اللہ، چھڑ دیو رستہ میری اونٹنی دا، اونٹنی نو پتہ ہے محمد دا گھر کتھے آپ بہ جائے گی جتھے گھر ہے، اونٹنی آ کے اسے گھر اگے بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی نو اپنے گھر نہیں ٹھہرایا، نبی اپنے گھر ٹھہرے نے جڑا طبہ حضور واسطے بنوا کے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس نبی دا استقبال ہورا کرن، جدا احترام نبی کرن، جدیاں شاناں اے ہون، جڑا اتنا عظیم ہووے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ رحم، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ کچھ بندیاں دی تے عقل خراب ہو گئی ہے نا، وہ نبی نو تولن لگ پے نے کہ کوئی کہندے نے نبی دے چڑھن نال کی ہوندا ہے، میں کہنا او قرآن کولو دوری دی وجہ تو پیاد ہے، قرآن پڑھ کے ویکھ، قرآن دسدا ہے نبی خالی انج ویکھے نا تے رب کعبہ بدل دیندا ہے، تو کہنا نبی دے چڑھن نال ہوندا کی ہے؟ نبی قدم رکھے تے اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو او نبی جدیاں عظمتاں اتنیاں نے، جدا مقام اتنا ہے، فرماندے نے چل دیئے میں تنوں چھڑ بھی آواں تے سفارش بھی کرے آواں۔ اچھا حضور لے کے انہوں اپنے صحابی دے گھر آئے، حضور اپنے صحابی دے گھر آئے، چاہیے تے یہ سی مثلا تسی جاندے ہو کسے دا بچہ یا کسے دا نوکر او دا سیری او دا ملازم باہر ہوئے تے کہندے ہو جا بھائی انہوں دس میں آیا او دی نوکرانی نہ لے، حضور نے نہیں فرمایا بجا کے انہوں بلا لیا، اندر جاوے او غصے چوے گل دا موقع نہ دے وے، پکڑ کے مارے تے میرے آنے دا کی فائدہ، انہوں اندر نہیں بھیجیا، خود دروازے تے دستک دیتی۔ اور حضور دی سنت مبارک سنو، بڑی توجہ نال اس تے توجہ کرنا سی، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ حضور جدوں اپنے کسی صحابی دے گھر جاندے سن، غیر مسلم دے گھر جانا تو صرف دستک دینا،
اپنے صحابی دے گھر جانا تو دستک دے نال فرمانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام بھی دینا، دعاواں 3 دیندے سن، تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، رحمتاں ہون اور برکتاں ہون۔ پھر دستک اور سلام دے کے تو اتنی دیر انتظار کرو جتنی دیر بندہ 2 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لوے۔ ہو سکتا ہے وہ باتھ روم وچ ہوے، ہو سکتا ہے وہ نماز پہ پڑھدا ہے، اسی تے آدھے نا بس ہن دستک دتی رکھیا جدے تے بہ کے آئے گا، گھنٹی ہوتے ہاتھ رکھ دینے تے دبا دینے تے بوہا انج جویں کوئی ڈاکو آ گیا تے بوہا پہ پڑھدا ہے۔ دستک دیو، انتظار کرو۔ کچھ دیر انتظار کر کے حضور نے پھر دستک دیتی، سلام فرمایا۔ 3 دفعہ حضور دستک اور سلام دیندے سن، اگر کوئی آندا سی تو ٹھیک، نہیں تو خاموشی نال واپس چلے جانا اور محسوس بھی نہ کرنا، مصروف ہوئے گا۔ ساڑے جان تے کوئی نہ نکلے نا، پھر سال تے انہوں راضی کردیاں لگ جاندے، باویں غریب ناندا پیا ہوئے لیکن اسی او دی گل تے یقین ہی نہیں کرنا۔ انداز بدل گئے نے۔ حضور صحابی دے دروازے تے آئے، وہ اندر بیٹھا، دستک دے کے سلام دیتا، انہیں سنیا کہ حضور آئے نے، ہولی جا دل بھی جواب دے کے بیٹھا رہا، اٹھیا نہیں۔ انہیں پھر حضور نے پھر جدوں دستک دیتی، سلام فرمایا، انہیں پھر جواب دیتا، بیٹھا رہا، نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کیتا، تیسری مرتبہ حضور نے دستک دے کے سلام فرمایا۔ ہن او دوڑیا، انہوں پتا سی با ہن تیسری دفعہ دستک دے تے پھر رکن گے نہیں۔ باہر آیا، قدم بوسی کیتی، جواب دیتا۔ حضور نے فرمایا میں پہلے 2 سلام دیتے نے، تو مصروف سی؟ یا رسول اللہ ویلا بیٹھا سی، کوئی کم نہیں سی۔ فرمایا پھر پہلے کیوں نہیں نکلیا؟ آقا گستاخ نہ سمجھنا، دل پیا مجبور کردا سی، میں تواڈے کولوں بار بار دعاواں لینا چاہندا سا، بار بار تسی آکھو تیرے تے سلام ہوئے، تیرے تے رحمتاں ہون، تیرے تے برکتاں ہون۔ یا رسول اللہ تساں تکلیف کیوں فرمائی؟ کوئی غلام بھیج دیندے، میں حاضر ہو جاندا۔ جے کوئی غلام نہیں سی تے حضرت یافور نو بھیج دینا سی۔ یہ یافور کسی بندے دا نام نہیں سی، حضور دے گدے دا نام سی، دراز گوشت دا نام۔ آقا ہر چیز دا نام رکھ دے سن، تلوار دا نام، آسا دا نام، ہر چیز دا نام رکھ دے سن حضور، اے سنت سرکار دی۔ تو گدے دا نام سی رکھیا یافور۔ اس تے 2 کم لیندے سن، ایک تو بیٹھ دے سن، سواری کر دے سن، اور دوجا کسی نو بلانا ہوندا سی تو فرمانا یافور جا فلاں نو بلا لیا۔ ہن گدے نے مدینے دیاں گلیاں دوڑ لا دینی، گلیاں دے موڑ کٹ کٹ کے اس صحابی دے گھر جا کے دروازے تے کھر مارنا، انہیں باہر نکلنا تے یافور نے سر ہلا کے آخنا چل یاراں نے بلایا ہے، انہیں سر دا اشارہ کرنا باقاعدہ، سر ہلانا با چل چل آقا بلاندے نے، انہیں ویکھنا با یافور آیا ہے، حضور نے بھیجے ہے، پیچھے چل پینا۔ حضرات گرامی میں اختلافی خطاب کیتے ہی کدی نہیں، میرا مزاج ہی نہیں، لیکن جو جاہل ایک کہندا ہے با نبی کو غیب کا علم کیا، وہ چلیا تو ایک چھوٹا جہا کھتونگڑا لیا، انہوں 2 سال اودی پرورش کر، بادام روغن پلا، انہوں کشتے کھلا، تے ہر بندے دا گھر دس اے فلانے دا گھر ہے، اے فلانے دا گھر ہے، تے 2 سال بعد انہوں آکھ جا بھائی فلانے نو بلا کے لیا، وہ کھوتا ہے، انہوں کی پتا تو کی آکھے ہے، تو انہوں بادام روغن کھوا، جو مرضی کر مالشاں کر، اجے تنوں سمجھ نہیں پی اوندی کتاباں پڑھ کے نبی ڈنگر تے بین ڈنگر علم والا ہو جاندا ہے، تو نبی دے علم تے بیساں پیا کردا یار اجے تو جیڑا تولاں وچ نہ آوے، او تیرا میرا استاد اپنا استاد ویکھ تے نبی دے استاد ول ویکھ، الرحمن علم القرآن۔ آقا یافور نو بھیج دیندے، حضور نے فرمایا میرا کام نہیں سی، اے تیری لونڈی نال میں آیا، انہوں دیر ہو گئی ہے گھر آنے تے انہوں ماری نہیں، یہ نہیں دسیا وہ پیسے بھی میں دیتے نے، بس اتنا کہنا ہے انہوں ماری نہیں۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ بس اتنے کم واسطے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا بس اتنا کم سی۔ یا رسول اللہ اتنا نکا جیا کم اور ایڈا وڈا شفارشی لے کے آئیے، ہن مارنا تے دور دی گل، تساں کہہ دیتا ہے میں انہوں غلامی تو آزاد پیا کر سکتا،
میں تسی آ گئے ہو گل فرما دیتی ہے، انہوں مارنا تے دور دی گل، ہن میری غلام ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے آزاد کرن دی خوشی من بڑی ہے، ایدی عمر ویکھ، یہ چھوٹی جی بچی تو آزاد کر دیتا، جائے گی کتھے؟ نہ ایدہ گھر تو خرید کے آندی، پتہ نہیں کتھے ان جائے گی، یہ بھی سوچئے ہی۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ آزاد کر دیتا ہے، ان غلام تے بڑھا نہیں سکتا کیونکہ آزاد ہو گئی ہے، تے کدی اجازت دے ہوتے میں اپنی دھی بنا کے نہ رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا اس تو بہتر کیڑی بات ہے، تو بیٹی بنا کے انہوں رکھ لیں۔ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، اج تو بعد انہوں اوہی حق ہوئے گا جو میری دھی نو حق حاصل ہے، اج تو بعد انہوں اسی طرح پیار ملے گا جو میری دھی نو پیار ملتا ہے۔ اور مسلمانہ ذرا ویکھ، جس دور وچ لوگ اپنیاں دھیاں پیا دفن کردا سی، نبی دے میلاد نے رنگ لے آندا ہے، لوگ غلاماں نو بھی دھیاں بنان لگ پیا تے لونڈیاں نو بھی دھیاں بنان لگ پیا ہے۔ میلاد دا سبق اے وے تے جے تیرے اپنے گھر دھی جمے تے تو منہ سجا کے بہ جاویں، پاویں لکھ میلاد کر، اس وقت تک تیرا قبول نہیں جب تک نبی دے اس کردار تے عمل نہیں کرے گا۔ اجے بھی کچھ گراں ایسے نے بچیاں دی ولادت تے لوگاں دے گھر افسوس واسطے زنانیاں جاندیاں نے، ہائے تیری دھی ہو پئی، خامد اپنیاں بیویاں نو طلاق دی دھمکی دیندے نے، بیٹی جمی تے طلاق دے دیاں گے، اور بدبخت کیا اس دی مرضی وچے؟ میرا رب فرماندا ہے جنوں چاہواں میں دھی دیاں، جنوں چاہواں پتر دیاں، جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیاں، یہ تے رب دی مرضی ہے۔ تے یہ دھی دے ملن تے ایڈا افسوس کرنی تے پہلے موت دا افسوس کر، وہ بھی تے کسے دی دھی سی۔ اے بندے کہندے نے حضرت جی دعا کرو پتر لبیا تے میلاد مناساں، خدا دی قسم تینوں میلاد دا سبق نہیں ملیا، تو اے نیت کر رب پتر دیتا تاویں میلاد ہوئے گا، رب دھی دیتی تے تاویں میلاد ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے میرے بھائیو اج تے دھی دے جمن تے تسی مبارک نہیں دیندے، حضور فرماندے نے جنوں شادی تو بعد رب اولاد وچ پہلی دھی دے وے انہوں محمد مبارک پیا دیندا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے جنوں پہلی بیٹی ملی ہے۔ کیوں؟ بندہ زمین دی جدوں گوڈی کردا ہے، ہل چلاندا ہے، انہوں کردا ہے تیار، تے جے فصل چنگی ہوئے تے کی کہندا ہے بڑی رحمت ہوئی ہے، یہی کہندا ہے نا۔ میرے نبی نے پتر نو نعمت کیا ہے، تینوں رحمت کیا ہے، فرمایا انہوں مبارک ہوئے جنہوں شادی تو بعد پہلی فصل رحمت دی مل جائے۔ اور میرے آقا کریم نے امت دیاں بچیاں دیاں عزتاں کس طرح بڑھائیاں، فرمایا جنہوں اللہ 2 3 4 بچیاں دے وے پریشان نہ ہوئے، انہاں دی پرورش کرے، انہاں نو تعلیم دے وے ہمت دے مطابق، پھر رخصت کرے ہمت دے مطابق۔ حضور فرماندے نے بچیاں نو پالن والا او مبارک ہووی، قیامت دی سخت گرمی وچ تینوں محمد دا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ حضور فرماندے نے تیاں پالن والا میرے نال قیامت والے دن انج جڑ کے چلے گا جویں میریاں 2 انگلیاں آپس وچ جڑیاں ہوئیاں نے۔ ہن دیکھو حضور دا ساتھ نصیب ہو جائے، یہی میلاد دا پیغام ہے، اس وچ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 تاریخ نو بچا کلام میں حاضر ہونا ہے، اور اتھے باتاں میریاں اصلاحی ہون گیاں، میں یہی پیغام دیاں گا۔ بچا کلاں کچھ حضور دے معجزات دے متعلق باتاں ہون گیاں، اور پھر 4 تاریخ روانہ انشاءاللہ تعالی حاضری ہونی ہے۔ یہ دوئیں پروگرام عشاء تو بعد دینے، کوشش کرو ہر محفل دے اندر شرکت کرو اور اچھی گل انہوں سمجھن دی کوشش کرو۔ بس میں آخر تے ایک پیغام دین لگا ہے، کسی نے بزرگ کو لو پوچھیا میں نیک کنج ہوواں، فرمایا 2 شیشے رکھ لے، ایک شیشے وچ لوگاں دیاں اچھائیاں ویکھ تے دوجے شیشے وچ اپنیاں برائیاں ویکھ کے تے انہاں نوں اچھائیاں چ بدلن دی کوشش کر۔ معاملہ خراب اتھوں ہو گیا ہے، اساں شیشے الٹے پھد لینے، برائیاں والا شیشہ بندیاں سامنے رکھ دیتا ہے تے اچھائیاں والا اپنے سامنے رکھ دیتا ہے، تے ہر بندہ کہندا ہے میرے تو وڈا تے متقی کوئی نہیں نا، او فلاں بڑا ہے اودے چ اے عیب ہے، نہ میرا بھائی نہ۔ تو اے یقین رکھ کہ دنیا چ اگر میں پیڑا بندہ ڈھونڈن لب گیا نا تو آخر تے مینوں اپنا آپ ہی پیڑا نظر آنا ہے، اور سارے چنگے نے۔ جدوں اس منزل تے پہنچ جائیں گا رسول بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ میری آپ دی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے جن کے طلبوں کے بوسے لیے عرش نے، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں السلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔